جی ناظرین، میں پروگرام میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور ہم سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے سوال کیا تھا کارٹیزونس بہت استعمال ہو رہے ہیں مختلف شکلوں میں۔ جی کچھ کہنا چاہیں گی آپ کارٹیزونس کے متعلق؟ ڈاکٹر صاحب، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے ہماری دوائیوں کا ارریشنل یوز۔ لوگوں کو بعض دفعہ ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ان کو استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ کارٹیزونس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جلد ہی آپ کو کسی بھی بیماری سے نجات دلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو لوگوں میں تھوڑا انتظار نہیں ہے، وہ جلد از جلد چیزوں سے نجات چاہتے ہیں۔ تو اب یہ ہو گیا ہے کہ آپ کوئی مسئلہ ہے، آپ فوراً جو ہے کارٹیزون لے لیں، اسٹیرائڈس لے لیں اور اس چیز سے فوراً ہی صحیح آپ ہو جائیں، لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں بعد میں پھر آپ کو کافی لمبے عرصے تک ان کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ آج کل یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں جو ڈفرینٹ فوڈ سپلیمنٹس آ رہے ہیں یا جو آپ کی ڈفرینٹ آیورویدک یا ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں، بسائڈ دیٹ جو بھی آپ کا ایک رینج ہے، ان میں وہ بہت سیف ہوتی ہیں۔ دراصل ایسا نہیں ہے، ان میں بھی اب یہ ہو گیا ہے کہ جیسے نیزل اسپریز ہیں، ان میں کارٹیزونز آپ کا فوراً ہی ڈی کنجسٹنٹ جو ایک وہ ہے وہ فوراً آپ کو کلیئر کر دے گا آپ کا نیزل پیسیج۔ ڈفرینٹ آپ کی جو پلمونری ایریاز کے لیے میڈیسنز ہیں، ان میں بھی آپ کارٹیزون کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر ان کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ سب سے بڑی بات ارریشنل یوز، کوئی بھی دوائی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر خاص طور سے اس کیٹیگری سے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو دیکھا تو یہ گیا ہے کہ ڈاکٹر بھی اپنے پرسکرپشن میں اسٹیرائڈس یوز کروا رہے ہوتے ہیں اصل میں اور بہت زیادہ کوانٹٹی میں اور ڈوز ہائی دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بھی کچھ ایک بعض دفعہ مریض کا بڑا پریشر ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوا لکھ دیں جو مجھے جلد از جلد صحیح کر دے، تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں بیماریوں کے ساتھ ساتھ ان کے سائیڈ ایفیکٹس دن بدن بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جب ہم اسینشیل ڈرگس کی بات کرتے ہیں تو ہم سیف پریکٹسز کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دوائیاں صرف افیکٹو نہ ہوں بلکہ وہ سیف بھی ہوں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو ریشنلی پرسکرائب کریں جب ان کی ضرورت ہو۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں، کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس جو ہے پرسکرپشنز کی ایولیوشن بہت ہے؟ یہ تو پھر بھی اچھی بات انہوں نے یہ بتائی کہ انہیلر وہ یہ پھر بھی آپ کے پاس حد تک ہوتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو حکیم ہر اس میں کورٹیکوسٹرائڈ ڈال دیتے ہیں، آپ کیسے پروف کریں گے اس کو؟ پروف کر ہی نہیں سکتے۔ جب آپ ٹیسٹ کروانے لے کے جائیں گے اس اتنی چھوٹی سی مقدار کے اندر، اس کے اوپر سارے ٹیسٹ کرائیں گے، اس پہ ایک ایکسپینس لگ جائے گا، تو کون کرے گا؟ اتنی محنت کوئی نہیں کرتا، تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ مگر یہ جو ہوتا ہے کہ کورٹیکوسٹرائڈ ایمرجنسی ڈرگ، آپ کو کوئی بری حالت ہو، استما ہو، کوئی ایشو ہو، درد ہو، ہر جگہ پہ آپ کے اسٹرائڈ استعمال میں آ جاتے ہیں۔ اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اسٹرائڈ لے رہے ہیں، کہتا کلام ہو رہا ہے آپ کا میڈیکل ٹرم میں لاسٹ تھیراپی کہلاتی ہے یہ۔ ہاں، لاسٹ اینڈ افیکٹو سے، ہاں صحیح، ایگری ود دیٹ تھنگ، لاسٹ تھیراپی تو بالکل صحیح صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کوئی خیال نہیں کرتا ان چیزوں کو، کوئی خیال نہیں کر رہا ہوتا۔ ایک اگر آپ کو پتہ ہے تو شاید آپ اس کے مضر اثرات سے بچ سکتے ہیں، جی مگر اور بہت طریقے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس کے خدا نہ خواستہ السر ہو رہا ہوتا ہے تو آپ پی پی آئی ایک لے لیتے ہیں، اگر آپ کے ایڈرینل کورٹیکل ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو مانیٹر کر لیتے ہیں۔ بہت طریقے ہوتے ہیں جو ہم سب کو، جو فارماسسٹ اور فزیشین کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر مجھے پتہ ہے کہ اگر آپ لے رہے ہیں کورٹیکوسٹرائڈ تو سمپل طریقہ ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ اس کے مانیٹرنگ بیسس کیا ہے۔ اگر آپ کسی حکیم کے پاس سے جا رہے ہیں، ایک کورٹیکوسٹرائڈ میں نے پرسکرائب، ایک فزیشین نے پرسکرائب کی ہوئی، ایک حکیم نے کی ہوئی ہے، اب 2 کورٹیکوسٹرائڈ ہیں، میں اپنے جو دھیان رکھ رہا ہوں وہ اپنی کورٹیکوسٹرائڈ کا رکھ رہا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک میجر ایشو جو مس ہما علی نے بھی بتایا کہ ایک تو خود کہہ کے بولتے ہیں اور دوسرا یہ بتاتے ہیں کہ ہم حکیم کے پاس جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں۔ ایشو اس سے یہ آ جاتا ہے کہ جو بیچارے جو فزیشین ہوتے ہیں یا فارماسسٹ ہوتے ہیں وہ تو بڑے آرام سے دے بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک اتنی چھوٹی سی گولی ہوتی ہے پریڈنیسولون کی، ایک لے لی، نو ایشو، استما ہوا، کوئی ایشو ہوا، آپ نے ایک چھوٹی سی گولی لی، یہ کف سیرپ کے اندر ہے، کم مقدار میں ہوتی ہے، لے لی۔ اگر آپ نے جا کے اسی وقت ایک حکیم کی بھی دوا ساتھ میں لے لی تو obviously ٹاکسیسٹی تو ہونی ہے۔ تو غلطی ایٹ دا اینڈ جو ہو رہا ہے وہ ایٹ دا ہول سسٹم کی اس میں ہو رہا ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کون بتائے گا سب کچھ؟ پیشنٹ کو بھی کرنا چاہیے، فزیشین کے بھی اویئرنیس ہو جائے، لیکن فارماسسٹ کا بھی ایک رول ہے، فارماسسٹ کا تو ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ پیشنٹ بھی تو دھیان رکھے اپنے۔ اب آپ فزیشین کے سوری جی پلیز، میں اصل میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہم ہیلتھ سسٹم کی بات کرتے ہیں نا، یہ ایک ٹرائنگل ہے جس میں پیشنٹ، فزیشین اور فارماسسٹ کام کرتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ ڈفرینٹ سرویز پہ اگر آپ نظر دوڑائیں پچھلے کافی سالوں کے 10 سال 12 سال کے اگر آپ نکالیں تو آپ دیکھیں دنیا میں زیادہ تر اموات کی وجہ یہ ہوتی ہے لوگوں کو دوائیاں دستیاب ہیں لیکن یا تو وہ غلط دوا لیتے ہیں یا اس کا غلط استعمال کرتے ہیں یا غلط مقدار میں لیتے ہیں۔ تینوں چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کولیبریٹیولی کیا ہوتا ہے، اموات کی شرح دن بدن بڑھ رہی ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے لوگوں کو دوا دستیاب نہیں ہے، لیکن دوائیں دستیاب ہونے کے بعد بھی ان کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی وجہ سے یہاں پہ رول جو ہوتا ہے وہ فارماسسٹ کا بہت امپورٹنٹ ہے۔
देखिए फार्मेसी वो बंदा है, फार्मासिस्ट जो कि डॉक्टर के साथ भी कांटेक्ट में है और वो आम लोगों की सेहत के साथ भी कांटेक्ट में है। वो लोगों को बता सकता है कि ड्रग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस टाइम पे आपने दवा लेनी है, खाली पेट लेनी है, खाने के बाद लेनी है, कितनी पानी के साथ लेनी है, जूस लेना है नहीं लेना, दूध लेना है नहीं लेना। तो ये जो इम्पोर्टेंट रोल फार्मासिस्ट का है, वो हेल्थ केयर सिस्टम का जो फार्मासिस्ट है वो एक इंटीग्रल पार्ट है, जिसे आप कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। बिल्कुल। तो उससे और जो कि अभी तक डेवलप नहीं हो पा रही। हाँ, और इसमें अच्छा अलमिया ये है कि वो अभी तक डेवलप, और लोग आना भी नहीं चाहते। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो होती है ना, इसमें एजुकेशन बहुत काउंट करती है, पेशेंट एजुकेशन या पब्लिक एजुकेशन। हमारे यहाँ मसला ये है, लोग अवेलेबल हैं, सिस्टम अवेलेबल है, अवेयरनेस अब नहीं है। कौन करेगा? डेफिनेटली जो हेल्थ सिस्टम के लोग हैं। पास तो सारी अच्छी बात है कि डॉक्यूमेंटेशन सारी हुई है। आप कोई भी लॉ बोले, आप जो कहते हैं गवर्नमेंट ने लॉ सारे बना के रखे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इस पर एक लॉ आया हुआ कि हर चीज़, हर एक्टिविटी फार्मेसी की शुड बी सुपरवाइज्ड बाय फार्मासिस्ट। जी। मगर कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। कम्युनिटी है, मगर कौन करेगा? आखिर हम इस सवाल पे बाद में आएंगे, लेकिन अभी हम सिलसिला हमारा चल रहा था अद्वियात पे। जी सर। सिलसिला हमारा चल रहा था कॉर्टिजोन्स पे। सिलसिला हमारा चल रहा था कि क्या मुख्तलिफ मुल्कों में इनकी मुख्तलिफ लिस्टें हैं, जो आपने कहा है। अगर वो है लिस्टें, तो ये बताइए आप कि किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जा सकता है उन लिस्टों को? देखिए डॉक्टर साहब, हर मुल्क की जो तिब्बी ज़रूरियात होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, वो वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से होती हैं। यही वजह है कि WHO ने जब अपनी पहली लिस्ट शाया की और उसके बाद से लेके अब तक, यानी कि तकरीबन 30 साल का इसमें वक्फा आया है, अब तक 150 ममालिक की मुख्तलिफ लिस्टें जो है शाया हो चुकी है। और बहुत सारी कंट्रीज़ की तो ऐसी हैं जो कि सिर्फ उनकी मुल्की सतह पे शाया नहीं हुई है, बल्कि प्रोविंशियल लेवल पर या स्टेट लेवल पर भी शाया, यानी कि उन्होंने उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है। तो यही वजह है कि अब देखें आप, डे बाय डे मुख्तलिफ नई दवाइयाँ आ रही हैं, तो उनको इंडल्ज किया जाता है। पुरानी अद्वियात उसमें से बाद दफ़ा निकाल दी जाती हैं, या अगर उनकी सेफ्टी एफिकेसी उतनी प्रूवन नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक रिसर्च बेस्ड डाटा रखें। पहले एक्सपीरियंस बेस्ड बातें करते थे, अब हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे चले गए। तो जो भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज हैं वो आपके एविडेंस बेस्ड होते हैं। जितना डाटा आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से आप करते हैं, और हर मुल्क की जो भी ज़रूरियात है उसके हिसाब से आप उस लिस्ट को रिवाइज कर सकते हैं इन द गाइडलाइन ऑफ WHO। कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं सुमा अली ने बड़ी अच्छी बात की, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए हर चीज़। हमारे यहाँ इशू एक और होता है, हमने WHO ने मॉडल बनाया है, डज नॉट मीन कि आपको डिट्टो वही कॉपी करनी है। रिसर्च करें भाई। अब मैं कथा कलाम कर रहा हूँ इस बात का, फिर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आपने जो बात कही कि WHO ने एक लिस्ट बनाई, लेकिन जो नीड्स हैं हमारी कंट्री की, हमारा मुल्क पाकिस्तान में जो हमारी नीड्स हैं, हमें उसके हिसाब से उसको ढालना पड़ता है। अगर हम नहीं ढाल पाएंगे तो मतलब वो मेडिसिन जो वहाँ यूज़ होती हैं हम यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, क्योंकि आप देखें हमारे पास अभी HIV एड्स का इतना इशू नहीं है। हमारे पास जो हमारे एसेंशियल ड्रग की जो लिस्ट निकली हुई है उसमें HIV की सिर्फ एक एसिक्लोविर रखी हुई है। अगर आप वही लिस्ट अफ्रीका की चेक करेंगे तो उसमें HIV ड्रग की तो एक लातादाद दवाइयाँ अरब मुल्कों में चले जाएं आप, तो वहाँ पे और मुख्तलिफ होती है। हर हमारे यहाँ इशू क्या है? हमारे यहाँ इशू है डायबिटीज़, हमारे यहाँ इशू है हाइपरटेंशन, ये जैसे कि डिप्रेशन है। अब देखें हमारे अलमिया, ये देखें कि हमारे उसमें मुल्क में रिसर्च हो नहीं रहे, किसी को हमारे मुल्क में डिप्रेशन का प्रेवलेंस ही नहीं पता। अब जब आपको प्रेवलेंस ही नहीं पता तो आप किस तरह से दवाइयाँ एसेंशियल ड्रग पर लेके आएंगे? एसेंशियल ड्रग आप कैसे अथॉरिटी से बात कर रहे हैं कि नहीं पता? नहीं, मतलब मैंने देखिए अब देखिए लोग जो हैं, जानकारी बढ़ती जा रही है लोगों में, और लोग पढ़ के भी आ रहे हैं बाहर से, तो आप उसको किस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे? आप प्रिविलेंस की जो स्टडीज़ पाकिस्तान में हुई है डिप्रेशन के में, बहुत ही महदूद उसमें हुई है। बामुश्किल मैंने जो अब तक देखी है वो बामुश्किल 5 या 6 हैं, जिस पे भी अक्सर कराची बड़े शहरों में हुई। एक हुई थी, स्टडी हुई थी जो 4 शहरों में हुई थी, वो भी बड़े शहर, छोटे शहरों की बात ही नहीं कर रहा मैं। 2 कराची में हुई, एक आपकी मेजर सिटीज़ के अंदर ही, बामुश्किल 5 हैं। उन 5 में भी आपके वेरिएशन थी। एक जब आप स्टडी करते हैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप इसी जो एसेंशियल लिस्ट निकाल रहे हैं वो पूरे मुल्क के लिए निकाल रहे होते हैं। और जैसे मिस सुमा अली ने कहा कि प्रोविंशियल भी होता है। आपको क्या पता है कि भाई सबसे जो मेजर इशू है यहाँ का डिप्रेशन हो कराची का? यू नेवर नो दैट, आपको तो पता नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, आपके अपने इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बात छिड़ी थी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की, तो आप कुछ और बताना चाहेंगे इस सिलसिले में? असल में डॉक्टर साहब देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर वो वाला सिस्टम होता है जिसमें लोग पहली दफ़ा कांटेक्ट में आते हैं, किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जनरल फिजिशियन के पास वो अगर चले गए या किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाके वो अपना ओपिनियन लेते हैं कि उनको कोई बीमारी है, तो इसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में ले रहे होते हैं। जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है मरीज़ का डॉक्टर के साथ,
اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جانے کے بعد پتہ چلا جی اس کو کوئی کارڈک کا مسئلہ ہے یا کوئی نیورو کا پرابلم ہے، تو ڈاکٹر اس کو ریفر کرتا ہے کہ جی آپ ان لوگوں کے ساتھ کچھ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، آپ ان کو ریفر کر دیا جاتا ہے. تو جو بھی سیکنڈ لائن آف کانٹیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم سیکنڈری ہیلتھ کیئر یا ہاسپٹل کیئر میں لے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے سدباب کے لیے آپ کو ہاسپٹلائزیشن کی نیڈ ہوتی ہے. ان پیشنٹس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، جیسے کارڈک سرجری خدا نخواستہ ہے یا نیورو سرجری ہے یا کینسر ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک کمپلیٹلی ایک ایسی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو ہر طرح کی فیسلٹی ڈائگنوسس سے لے کے ٹریٹمنٹ تک اویلیبل ہو. تو اس کو پھر ہم ٹرشری کیئر کے اندر لے کے جاتے ہیں. تو یہ 3 طرح کے سسٹم ہیں جو کہ سائمنٹینیسلی ورک کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو آپ کا کسی بھی آبادی کا حصہ ہوتا ہے، فرسٹ ٹائم جو کانٹیکٹ میں آتا ہے کسی بھی صحت کے مسئلے کے لیے، وہ پرائمری ہیلتھ کیئر میں. اور یہی وجہ ہے، دیکھیں ہم بار بار جو WHO اور اس کی بات کر رہے ہیں، الماتا ڈیکلیریشن، وہ بات ہمیشہ پرائمری ہیلتھ کیئر کی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ سیکنڈری یا پھر ٹرشری ہیلتھ کیئر سسٹمز کے اوپر جاتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب اسینشیل میڈیسنز کی بات کی جاتی ہے، الماتا ڈیکلیریشن میں بھی اس بات کو کہا گیا تھا کہ دوائیوں کی سپلائی آپ کی مین پبلک تک اس کی رسائی کو یقینی بنایا جائے. تو یہ چیزیں، یہ ادویات جو ہیں جنہیں ہم ضروری ادویات کہتے ہیں، اس میں تبدیلی آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ؟ بالکل آتی ہے. اگر وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے اگر تبدیلی آتی ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب پہلی لسٹ جب آئی تھی 1977 میں جو WHO نے دی تھی، اس میں 182 میڈیسنز شامل تھیں اور کچھ فوڈ سپلیمنٹس تھے اس میں. اس کے بعد 2002 میں تقریباً یہ لسٹ ڈبل ہو گئی اور اس میں 320-330 کے قریب دوائیاں شامل ہو گئیں. اور پھر اوور دا ایئر اس میں بہت سبسٹینشیل چینج آیا اور بہت ساری نئی دوائیاں بھی اس میں شامل کی گئیں، جس کو آپ اینٹی مائگرین کہہ سکتے ہیں یا اینٹی نیوپلاسٹک ایجنٹ جو کینسر ٹریٹمنٹ میں یوز ہوتے ہیں، یا ڈفرینٹ اینٹی ڈوٹس تک کو بھی اس کے اندر شامل کیے. جیسے خودکشی کے کیسز ہیں یا کسی نے کچھ کھا لیا پی لیا، تو اینٹی ڈوٹس کو بھی اسینشیل میڈیسن کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے. تو اوور دا ایئر اس میں ایک ریویژن ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی اس جگہ کی اور جو بھی حالات کی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کے حساب سے آپ اپنی دوائیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. مگر اگین بات وہی ہے، ایویڈنس بیسڈ آپ کا انکلوژن ہوتا ہے. جو منسٹری کا رول ہے اس کے اندر، منسٹری حکومت کا، بالکل ہے، منسٹری کا کوئی رول ہے، بہت امپورٹنٹ رول ہے. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں، جب ہم نیشنل ڈرگ پالیسی پہ نظر ڈالتے ہیں یا اگر آپ اس کو ایک اوور آل اس کا ایک ویو کریں، تو اس میں آپ کی نیشنل ہیلتھ پالیسی یا نیشنل ڈرگ پالیسی میں اسینشیل ڈرگ کی بھی لسٹ موجود ہے پاکستان کی اپنی. ان 150 ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے جنہوں نے اپنی اسینشیل میڈیسن کی لسٹ شائع کی ہے. اور اب اس کا تقریباً تیسرا ریویژن، پہلی دفعہ 1994 میں اسینشیل میڈیسن کی لسٹ شائع ہوئی تھی، 1995 میں اس کو ریوائز کیا گیا، پھر 2000 میں اس کا ریویژن کیا گیا اور کرنٹلی اس کا 3rd ریویژن اویلیبل ہے، جس میں تقریباً 452 میڈیسن اس وقت انکلوڈڈ ہیں جو کہ اسینشیل میڈیسن کی کیٹیگری میں آتی ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی جو ہے تبدیلی آتی رہتی ہے، کیونکہ بہرحال پاکستان بھی سبسیڈری کنٹری ہے WHO کا، وہ بھی ہیلتھ فار آل کے سلوگن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. صحت عامہ کے مسائل ہمارے لیے بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے اور دوسرے ممالک کے لیے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم ان ایریاز میں یہاں پہ بھی کافی حد تک کام ہو رہا ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ کچھ ایڈ کریں گے پوائنٹ اس کے اندر، کوئی ایسا چیز رہ گئی ہو؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ انہوں نے بڑی اچھی چیز بتائی. 2000 میں لاسٹ ورژن آیا تھا 3rd میں پاکستان کے اندر، یہ آپ نوٹ کریں 2000 میں ہوا تھا. آج کے چل رہا ہے 2011، 11 سال ہو چکے ہیں اور 11 سال میں اتنی دوائیاں وڈرا ہو چکی ہیں مارکیٹ سے میں اور بہت ساری نئی دوائیاں ایڈ ہو چکی ہیں. کون رسپانسبل ہے اس کے لیے؟ ہم کسی نہ کسی کو تو ایڈ کرنی ہے، کیونکہ یہی اسینشیل ڈرگ کی بیس کے اوپر آپ کی فارمولیز بنتی ہیں لوکل. 11 سال ہو گئے ابھی تک اس کو دوبارہ ریوائز نہیں کیا گیا. اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ وی ہیو ٹو ورک آن اٹ. بہت اہم چیز ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی دیکھیں ڈرگ جو بھی ہم جب بھی ڈرگ بات کرتے ہیں، ہم اصل میں ڈرگ مینجمنٹ سائیکل کی بات کرتے ہیں، جو کہ آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے پہلے تو سلیکشن کہ کن دوائیوں کا انتخاب کیا جائے، پھر ان کی خریداری یا ان کی تیاری اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، پھر ان کا ڈسٹریبیوشن اور پھر ان کا استعمال. اس پورے سائیکل کے اندر آپ کی گورنمنٹ سیکٹر، ڈفرینٹ NGOs جن کو آپ نان گورنمنٹل سیکٹر کے اندر لے رہے ہوتے ہیں، آپ کے ڈرگ سیلرز، آپ کے پروفیشنلز وہ جو دوائیاں پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، پلس آپ کے پاس ڈفرینٹ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کہ ان کو بھی آپ نے اسیس کرنا ہے اور ان کو مانیٹر کرنا ہے. اور سب سے اہم چیز آپ کی منسٹری آف ہیلتھ، جو کہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ دوائیاں افیکٹولی اور سیفلی ڈسٹریبیوٹ ہوں تھرو آؤٹ دا ہیلتھ سسٹم. اب یہاں پہ دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ آتی ہے سلیکشن. تو بہرحال منسٹری آف ہیلتھ ہی اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ دوائیوں کو سلیکٹ کرے اور پھر ان کو پراپرلی جو بھی ان کی نیڈس بیس جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے امپروو کرتی جائے. تو بہرحال ایک میجر جو کام ہے، جیسے کہ عامر نے کہا کہ کافی حد تک یہاں پہ گورنمنٹل سیکٹر انوالو ہوتا ہے کہ ان کو اس کے اندر اپنا رول پلے کرنا چاہیے. کچھ بتانا چاہیں گے آپ کے عام ادویات ہیں اس پہ ضروریت کون کون سی، اس پہ خاص دوائیں جو پبلک بھی جاننا چاہے گی، لوگ بھی جاننا چاہیں گے کہ ان کو وہ خیال رکھیں
کافی مقدار میں اپنے پاس؟ دوائیاں تو اچھا کوئی میں اس میں مخصوص نہیں بولوں گا کہ کوئی خاص دوا ہے. جی جی. اچھا میں چونکہ جو بات اس لیے تھوڑا ڈپریشن پہ اس پہ چلا گیا کیونکہ میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا تو اتفاق سے یہ تھا کہ ڈپریشن کا کچھ دوائیاں نہیں تھیں یا ایچ آئی وی کی دوا, ایچ آئی وی بھی تھا, ایچ آئی وی کی صرف ایک دوا ایڈ ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ دوا یہ اچھی دوائیاں نہیں ہوں گی, ایشو بیسکلی جو اسینشل ڈرگ بنائی گئی ہے وہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہے کہ وہ خرید سکیں یا ایکسیسیبل ہو. یہ ان لوگوں کے لیے, یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے پاس آپ کے پاس پیسہ ہے وہ ہے تو آپ آرام سے ایکسیس. تو میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ مناسب قیمت وقت پہ مل جانا جی, اور اس کے ساتھ ساتھ وافر مقدار میں مل جانا, یہ بیسکلی غریب اس طبقے کے اس پہ ہے کہ آپ کے پاس, غریب لوگوں کے پاس اچھی دوائیاں, اچھی کوالٹی کی دوائیاں کم قیمت کے اوپر ہمیشہ دستیاب ہوں. جی جی. ہم ابھی جائیں گے ابھی جا کے لے لیں گے. مگر ایک غریب آدمی کے لیے کیا ایکسیسیبل ہے؟ اب اس کے پاس ایک پرٹیکولر این جی اوز کے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں, میڈیکل اسٹور ہوتے ہیں جو چلا رہے ہوتے ہیں, آپ ان کے پاس جاتے ہیں. اب ان کے پاس وہی دوا نہ ملے, خدا نہ خواستہ کوئی ایک پیشنٹ ہے جو ڈپریشن کا ہے یا ایچ آئی وی کا ہے, جی جی, اب چونکہ اسینشل ڈرگ میں تو لسٹ میں ایڈڈ نہیں ہے تو اب کیا کرے گا وہ بیچارہ؟ کچھ نہیں کر سکتا. اب وہ اس کو جا کے کسی اچھے ہاسپٹل میں مہنگی دوائی خریدنی پڑ جائے گی. رزلٹ پھر آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم کا پھر سے ایک کوشچن مارکا جاتا ہے. جی جی. اصل میں اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ادویات کی قیمتیں کم ہی ہوں گی تو وہ اسینشیل ڈرگ کی کیٹیگری میں آئیں گی. اب جو کرنٹلی اگر آپ تھوڑا سا ریویو کریں تو بہت ساری ایسی ادویات بھی ہیں جو کہ ہائی کاسٹ میڈیسنز ہیں, لیکن ان کی ضرورت اس خطے کے حساب سے بہت زیادہ اور بنیادی ہے, تو آپ کو ان کی فراہمی کو بھی یقینی بنانا ہے اور آپ ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, سلیکشن ان کا پراپر ہونا چاہیے اور وقت اور جگہ کے حساب سے ہونا چاہیے, کہاں پہ کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. آبادی اس سے مستفید ہو رہی ہے؟ دیکھیں خاص طور پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم دیکھیں, اگر آپ دنیا کی اس پہ مطلب انٹرنیشنلی اگر آپ نظر دوڑائیں تو ایک سروے میں یہ بتایا گیا کہ تقریباً دنیا کی 2/3 اکثریت ایسی ہے جو کہ جن کی رسائی دوائیوں تک ہے, جو آپ کی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, اور ان کا 1/3 آبادی کا حصہ ایسا ہے جو اسٹل جن کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں. لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یہاں پہ حالات مزید برے ہیں, اور تقریباً 0.5% آپ کی آبادی کا وہ حصہ ہے جن کی رسائی دوائیوں تک نہیں ہے. پچھلے کچھ سالوں میں جو اموات کی شرح ہیں اس میں بتایا گیا ہے تقریباً دنیا میں 2 بلین لوگ صرف اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ ہو جاتے ہیں جن کو دوائیاں وقت پہ نہیں مل پاتی ہیں. تو یہ ایک بہت برننگ ایشو ہے, ان پہ ڈیفینیٹلی کام کرنے کی ضرورت ہے, صرف گورنمنٹل سیکٹرز کو نہیں, آپ کے پرائیویٹ سیکٹرز, آپ کے ڈفرینٹ فارماسیوٹیکلز, ڈفرینٹ این جی اوز, ڈفرینٹ ڈونرز جو آپ کے ہیں وہ اس پہ مل کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کام کریں اور جو دوائیوں کی بروقت فراہمی ہے ان کو ممکن بنائیں, اور جو اسینشیل ڈرگ ہیں ان کو یا تو آپ مینوفیکچرنگ کی حساب سے ان کی کوانٹٹی کو بڑھائیں یا پھر ان کو امپورٹ کرنا ہے, یا جس حساب سے بھی آپ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک بہت برننگ اور الارمنگ سچویشن ہے ہم سب کے لیے کہ 50% آبادی ابھی بھی اس ایرا میں آپ کے پاس موجود ہے جن کے پاس دوائیاں موجود نہیں ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ دستیابی اور آبادی بہت بڑا مسئلہ ہے, اور تناسب اس میں بہت بڑا ہونا چاہیے, اور اس میں اتنا غیر تناسب نہیں ہونا چاہیے کہ مسئلہ ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ وہی عامر والی بات بھی تھوڑی اس میں آتی ہے, بعض دفعہ دوائیاں دستیاب ہیں لیکن افورڈیبل نہیں ہیں, بعض دفعہ دستیاب ہی نہیں ہے. تو اس میں ایک بہت ورک کرنے کی نیڈ ہے اور سب کو مل بیٹھ کے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی عام پبلک کے لیے جو ہے ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, صحت عامہ کے جتنے بھی مسائل ہیں. کامیابی ہونی چاہیے, کیسے ہونی چاہیے, میں آپ سے پوچھ لوں گا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر آپ سے لیتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا, اب ہم چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں, لیکن میں اس بریک کے بعد ایک سوال کروں گا کہ فارماسسٹ کا کیا رول ہے اور کس طریقے سے وہ اس کو بہتر بنا سکتا ہے. ہمارے ساتھ آئیے گا.